السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم انشاءاللہ ایمان کو بڑھانے اور اپنی ذہنی کیفیت اور جذبات کو اسلام پر ابھارنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب کا آغاز کریں گے، جس میں صحابیات کے قصے اور ان کی زندگی گزارنے کے بہترین پہلو ملیں گے، اور ان قصوں سے سبق سیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب کا نام ہے سنہری کرنیں، جس میں مسلم خواتین کے اعلیٰ کردار کے روشن تذکرے ملتے ہیں۔ اس کتاب میں 100 سے زائد قصے مسلم خواتین کے بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پہلا قصہ پڑھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ آج کا پہلا قصہ ہے عقل مند بیوی کی تلاش میں 3 سوال۔ اس کا نام شن تھا۔ عرب میں اس کی پہچان ایک نہایت ذہین و فطن اور ذکی انسان کی سی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورت، حکمت بری زبانی گفتگو سنتے اور خوش ہوتے۔ دور دور تک اس کی عزت تھی۔ اب اس کی عمر شادی کی تھی۔ اس نے شادی کے لیے تگ و دو شروع کی۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ ایسی بیوی ملے جو اسی کی طرح سمجھدار اور ذہین ہو۔ اس نے کہا، میں اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پر جاؤں گا اور اپنے لیے بیوی تلاش کروں گا۔ ایک دن اس نے اسی مقصد کے لیے قریبی گاؤں کا ارادہ کیا۔ ابھی اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا۔ وہ بھی اسی گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں چلنے لگے تو شن کہنے لگا، تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی جواب میں بولا، اے جاہل، بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا؟ ذرا آگے بڑھے، ایک کھیتی نظر آئی جس کی فصل پک چکی تھی۔ شن کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، اے جاہل، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے؟ ذرا آگے بڑھے تو انہیں ایک جنازہ جاتا دکھائی دیا۔ شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ جنازے والا شخص زندہ ہے یا مردہ؟ اب تو اس کے ہم سفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، دنیا میں بڑے بڑے جاہل دیکھے ہیں مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے کسی زندہ شخص کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس دوران میں ان کا مطلوبہ گاؤں آ گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا تذکرہ کیا اور باتیں بتائی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، اس شخص کا یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ کہتے سنتے سفر کٹ جائے۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالک نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی ہو۔ جہاں تک مسافر کا یہ سوال تھا کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا کوئی قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر خیر باقی رہے۔ لڑکی کا باپ شن کو تلاش کرتے ہوئے اس سے جا ملا اور اسے اپنی بیٹی کی باتیں سنائی۔ شن نے کہا، مجھے اسی طرح کی عورت کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا، پھر شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل و ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ چکے ہوشیار نوجوان شن کو ذہین و فطن دوشیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ ضرب المثل رائج ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔